بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، پنجاب مومز روٹین میں آپ کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ تو پیاری بہنوں بھائیوں، آج میں نے ولاگ کے ساتھ ساتھ آپ کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے کہ جو ہمارے اندر کا ڈر ہوتا ہے جب ہم کوئی قدم اٹھانے لگیں، کوئی کاروبار کرنے لگیں یا کوئی بھی ایسا ڈیسیزن لینے لگیں جو ہمارے خاندان میں کسی نے پہلے نہ لیا ہو، تو ہم خوف میں آ جاتے ہیں، یا اور بھی بڑی طرح کے ہمیں خوف ہوتے ہیں۔ کسی کو رات سے خوف آتا ہے، کسی کو اکیلے رہنے میں خوف آتا ہے، بہت سے چھوٹے چھوٹے ہمارے وسوسے ہیں جو ہمیں پاگل بنائے رکھتے ہیں، ہمیں زندگی بھر نا کچھ نہیں کرنے دیتے۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے بات کروں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے خاندان میں پہلے کسی نے ولاگز بنائے ہوں گے؟ یہ میں نے اکیلی نے ڈیسیزن لیا ہے اس بات کا۔ تو آپ نے بھی بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا، آپ نے کچھ کرنا ہوگا، کوئی کاروبار، کوئی بزنس یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہوگی، کچھ بھی کرنے کا ہر انسان نے کوئی نہ سوچا ہوتا ہے اپنے لیے۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے بات کروں گی، کیونکہ ہم مڈل کلاس ہیں، ہمیں بچپن سے ہی ڈرایا جاتا ہے۔ اگر ہم بڑا آدمی بننے لگیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں، ہم سے یہ نہیں ہوگا، ہمیں نقصان ہو جائے گا، ہمارے خاندان میں تو پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا، ہماری قسمت ہی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں کوئی کام راس نہیں آتا۔ تو یہی وسوسے میرے ذہن میں بھی بچپن سے ڈالے گئے تھے، تو میں نے یہ الگ راستہ چنا ہے اور اللہ کو ساتھ رکھا ہے اور کسی کو نہیں رکھا۔ دیکھیں، کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، محنت کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنی محنت ہے، دیکھنے والوں کو محنت بہت کم لگتی ہے۔ جیسے میرے 3 بچے ہیں، اسکول جاتے ہیں، میں نے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں۔ گھر کے کام یہ وہی ہیں جو پہلے کے ہوتے ہیں، مگر اب کیمرہ سیٹ کرنا، کیمرے کو کدھر رکھنا ہے، ایڈیٹنگ کرنی ہے، موبائل میں اسپیس بنانی ہے، وائس اوور کرنی ہے، اور پھر جا کے میں نے اپلوڈ کرنی ہے۔ تو یہ میرے لیے تو بہت زیادہ محنت ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ میں کتنی اس میں محنت کر رہی ہوں، اللہ بتائے گا۔ اگر میں کامیاب نہ بھی ہوئی تو مجھے یہ تو پتہ ہوگا کہ میں نے کوئی قدم اٹھایا تھا، میں نے کوئی کام کیا تھا۔ اگر میں کچھ بھی نہ کروں گی تو مجھے ہوگا میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ دیکھیں، ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، کامیابی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ خوف اور ڈر کتنی قسم کا ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں، اور خوف کو دور بھگانے کے لیے 3 اصول بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ دیکھیں، جو بات سمجھ آ جائے وہ نصیحت نہیں رہتی، روشنی بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر انسان نے اپنے خوف کے سامنے جھکنے کی عادت چھوڑ کر اس کے مقابل کھڑا ہونا نہ سیکھا تو سمجھ لیں کہ زندگی بھر وہی خوف اسے اندر سے کھاتا رہے گا۔ جیسے چھپے ہوئے سانپ انسان کو بار بار ڈستے رہتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سانپ باہر نہیں ہوتے، بلکہ انسان کے اندر کے خیالات اور وسوسوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی خوف میں جکڑا ہوا ہے۔ کوئی ناکامی سے ڈرتا ہے، کوئی ہار جانے کے تصور سے پریشان رہتا ہے، کسی کو لوگوں کی رائے کا خوف ہوتا ہے، اور کوئی اپنے خواب ٹوٹنے کے ڈر میں جیتا ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق انسان کو سب سے زیادہ نقصان اس کے اپنے خیالات اور وہم پہنچاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ بھی اپنے ہی خوف کے قیدی بنے ہوئے ہیں، یا آج اس قید کو توڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ خوف سے بھاگنے کی بجائے اسے سمجھنا سیکھیں۔ تو اس کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ خوف سے فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے پہچان کر سمجھنا چاہیے، کیونکہ جس چیز سے انسان ڈرتا ہے اکثر وہی چیز اس کی ترقی اور کامیابی کا دروازہ بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے بولنے سے گھبراتا ہے تو یہی خوف اس کی سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے اگر وہ اس پر قابو پانا سیکھ جائے تو۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ خوف کوئی رکاوٹ نہیں بلکہ ایک اشارہ ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ اسے آگے بڑھنا ہے۔ اور اب دوسرا راز، اندرونی کمزوری اور منفی سوچ پر قابو پانا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں بلکہ اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی اس کے منفی خیالات، شک اور وسوسے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کمزور کر دیتی ہیں اور اس کی صلاحیتوں کو دبائے رکھتی ہے۔ اصل جنگ باہر نہیں بلکہ انسان کے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ جب تک انسان اپنے اندر کے خوف، شک اور منفی سوچ کو قابو نہیں کرتا، وہ کسی بھی بیرونی رکاوٹ سے نہیں ہار رہا ہوتا بلکہ خود سے ہار رہا ہوتا ہے۔ جس دن انسان نے اپنے اندر کو سنبھال لیا، اس دن دنیا اس پر اثر انداز ہونا چھوڑ دیتی ہے۔
اور اب تیسرا راز، عمل اور یقین۔ خوف کا حقیقی علاج۔ خوف اس وقت تک بڑھتا رہتا ہے جب تک انسان صرف سوچتا رہتا ہے۔ جتنی زیادہ منفی سوچ بڑھتی ہے اتنا ہی خوف مضبوط ہوتا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان پہلا قدم اٹھاتا ہے، عمل شروع کرتا ہے، تو خوف کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ خوف حرکت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ عمل انسان کو اس کی تقدیر سے ملا دیتا ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے فرش دھو لیا ہے، صحن دھو لیا ہے، اور دھوپ بہت زیادہ تیز تھی تو بیٹا میرا سموسے بھی لے کر آ گیا تھا۔ پاس جب سموسے وغیرہ بنتے ہوں تو بچے پھر ضد کرتے ہیں، دوسرے تیسرے دن لے ہی آتے ہیں۔ یہ صحت کے لیے اچھے تو نہیں ہیں مگر کیا کریں، پنجاب میں بہت ہی کھائے جاتے ہیں، ایون ہر شہر میں ہی بہت کھائے جاتے ہیں۔ تو میں بات کر رہی تھی، عمل انسان کو اس کی تقدیر سے ملا دیتا ہے۔ اس لیے زندگی کا بنیادی اصول بنائیں کہ زیادہ سوچنے کے بجائے زیادہ عمل کیا جائے، کیونکہ رکا ہوا ذہن خوف پیدا کرتا ہے، جبکہ حرکت کرنے والا انسان خوف کو توڑ دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ پر مکمل بھروسہ اور یقین کر لیتا ہے تو پھر اندر کا خوف خود بخود کمزور ہوتا جاتا ہے، کیونکہ یقین ہر ڈر کو کمزور کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی ہمیشہ ان لوگوں کو کامیابی دیتی ہے جو خوف کے باوجود قدم اٹھاتے ہیں۔ ساتھ ہی شام کے کھانے میں دال ماش بنانے لگی تھی۔ میں نے بھون کے بالکل نہیں بنانی، میں نے گریوی والی ہی بنانی ہے، اچھی لگتی ہے بچوں کو گریوی والی، اور یہی ہم بناتے ہیں۔ یہ جو باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں ان میں میرا اپنا بھی بہت تجربہ ہے، کیونکہ مجھے اندھیرے سے اکیلے رہنے میں بہت ڈر لگتا تھا۔ میں بہت ہی ڈرپوک اپنے ماں باپ کی بیٹی تھی، مگر اب اکیلی گھر میں رہ رہی ہوں، شوہر بھی پردیس میں ہے، بچوں کے ساتھ خود سارے کام کرتی ہوں، اور میرے پچھلے ولاگ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، میں اسی بات کو پروموٹ کرتی ہوں۔ جو بہنیں اکیلے ڈرتی ہیں، اکیلے سارے کام کرنے سے ڈرتی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں یہاں ہوں۔ تو کوشش کیا کریں، اپنے تمام کام خود کیا کریں اور ڈرنا چھوڑ دیں۔ ڈریں تو صرف اللہ پاک کی ذات سے ڈریں جس سے ڈرنے کا حق بنتا ہے۔ جب اللہ پاک کو آپ ساتھ رکھیں گی، اللہ پاک کا ڈر اپنے ذہن میں رکھیں گی تو کامیاب ہو جائیں گی۔ دنیا سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے خود اپنے آپ کو مینٹین کیا ہے، اپنے اندر سے ڈر کو بھگایا ہے، اور اکیلے کیسے رہتے ہیں شیر بن کے، یہ میں نے سیکھا ہے۔ نہ پوچھو میری منزل کہاں ہے، ابھی تو سفر کا ارادہ کیا ہے، نہ ہاروں گی حوصلہ عمر بھر، میں نے کسی سے نہیں خود سے وعدہ کیا ہے، بلیو ان مائی سیلف۔ اسلام کی حدوں کو توڑے بغیر اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، نیک عمل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ پاک کی ذات سے ڈریں۔ اور جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں ان میں سے آپ کو ایک بھی بات آپ کے دل کو لگی ہو تو پلیز مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو پنجاب مومز روٹین کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اور دوسری سہیلیوں کے ساتھ، دوسرے بھائیوں کے ساتھ آپ نے شیئر کرنا ہے، اور میرا ہر آنے والا ولاگ آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور پورا دیکھا کریں۔ میں آپ کے لیے بہت ہی محنت سے ولاگ بناتی ہوں، پہلے ولاگ بناتی ہوں، پھر 2-3 گھنٹے لگا کے وائس اوور کرتی ہوں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو دوسرے جو ولاگ میں نے بنائے ہیں ان کو بھی ضرور چیک کریں، ضرور دیکھیں، بہت ہی پیارے ہیں۔ میں اپنی فل محنت کرتی ہوں کہ میں اچھا ہی بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو دال بھی ہماری ادھر بننے والی تھی تو شام کا ٹائم ہو گیا تھا۔ تو ولاگ اچھا لگا ہو تو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، اور اچھا سا کمنٹ لازمی کیجئے گا، مجھے انتظار رہے گا آپ کے کمنٹ کا، اور لائک بھی کر دیجئے گا، کیونکہ اس سے مجھے حوصلہ افزائی ملے گی، مجھے نئے نئے اچھے اچھے ولاگ بنانے کی خوشی ہوگی اور مجھے حوصلہ افزائی ہوگی۔ پورا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور چینل کے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیں، اچھی اچھی باتیں اور اچھی اچھی کام سیکھنے کو ملیں گے۔ تو یہاں پہ ہماری دال بھی ریڈی ہو گئی تھی، کھانا ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا، اور میرے بیٹے کو دال بہت ہی زیادہ پسند آئی۔ یہ میں نے اسے کچھ بھی نہیں بولا، یہ خود سے ایسے میں ویڈیو بنا رہی تو بول رہا تھا کہ بہت ٹیسٹی بنی ہے مما۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔